قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یعقوب نے کہا میں اپنا درد و غم اور حزن و الم اللہ سے کہتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا درد و غم اور حال زار کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور اسی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اسی سے التجا کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، اس کا خواب سچا تھا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے ملا دے گا۔ اور صبر کے ساتھ جب مصیبت بھی بڑھتی جاتی ہے تو عام طور پر آسانی کا وقت بھی قریب ہونے لگتا ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا ييأس من روح اللہ الا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا پتہ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ مصر جائیں اور یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے بارے میں پتہ لگائیں، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اس لیے کہ اس کی رحمت سے صرف کافر لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ پس وہ لوگ تیسری بار عزیز مصر کے پاس پہنچے، کہا اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال بہت ہی تکلیف میں ہیں، اور ہم پونجی بھی حقیر سی لائے ہیں، لیکن آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ باپ کے حکم کے مطابق باقی ماندہ بھائیوں نے تیسری بار مصر کا سفر کیا اور عزیز مصر کے دربار میں حاضری دی اور کہا کہ جناب عالی، ہم اور ہمارے بال بچے قحط اور خشک سالی کی وجہ سے بہت پریشانی میں ہیں اور بہت ہی تھوڑی رقم لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے یہ انداز بیان بادشاہ کے دل میں اپنے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے اختیار کیا تھا، لیکن آپ اپنے جود و سخا سے ہمیں اناج پہلے کی طرح پورا دیجیے اور رقم کم ہونے یا اس کے بے وقت ہونے کا خیال نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ اور بھلائی کرنے والوں کو ضرور اچھا بدلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یوسف نے کہا تم لوگوں نے نادانی میں یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو کچھ کیا تھا کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ اپنے خاندان والوں کی غربت و پریشانی اور اپنے باپ کے درد و غم کا حال جان کر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب قصے کو مزید طول دینے کی تاب نہ لا سکے اور اپنے بھائیوں کو اپنی درد بھری داستان یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ نادانی کی وجہ سے ماضی میں جو ظلم و زیادتی کی تھی کیا وہ تمہیں یاد ہے؟ یوسف کے ساتھ انہوں نے جو برتاؤ کیا تھا اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور ان کے بھائی بنیامین کو ان کے فراق کا غم دیا اور ہمیشہ ان کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یوسف کی جدائی سے سب سے زیادہ انہی کو غم پہنچا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کا ذکر ان کی جلالت قدر کی وجہ سے نہیں کیا، اور اس لیے کہ یوسف کو معلوم تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش اس لیے ہو رہی تھی تاکہ ان کا مقام بلند ہو۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ انہوں نے کہا کیا آپ ہی بالیقین یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو یقیناً اللہ اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے اس سوال سے انہیں پہچان لیا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یوسف کا واقعہ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور بے حد حیرت و استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یقیناً آپ ہی یوسف ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا سگا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ آزمائشوں کا دور ختم ہو گیا، ایک مدت کی جدائی کے بعد دونوں بھائی مل گئے ہیں، اور ذلت کے بعد عزت اور وحشت و تنہائی کے بعد انس و قربت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سبب بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرتا رہتا ہے اور تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو اللہ ایسے اچھے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ آیت میں اشارہ ہے کہ متقی اور صابر انسان ہی اللہ کے نزدیک صفت احسان کا مستحق ہوتا ہے۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو ہم پر فوقیت دی اور ہم لوگ بے شک گناہگار تھے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبہ اور ماضی میں ان کے حق میں اپنے خطرناک جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت دی ہے اور آپ کو آپ کے تقوی اور صبر کی وجہ سے بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، اور ہم آپ کے حق میں بڑے گناہگار و خطا کار تھے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کے اس اعتراف گناہ میں اشارہ ہے کہ انہوں نے فوراً اللہ سے معافی مانگی اور توبہ کیا۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين۔ یوسف نے کہا آج تمہارا کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، ماضی کی غلطی پر تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے اور وہ تو بے حد رحم کرنے والا ہے۔